بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام میں روزانہ ایک نئے موضوع پہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ حاصل ہو سکے، ہم کچھ نیا جان سکے، یا وہ بات جو ہم کہنا چاہتے ہیں وہ اس پروگرام کے ذریعے ہم باقی لوگوں تک پہنچا سکیں۔ ڈیفینیٹلی میں آپ کا ذکر بھی کر رہا ہوں، آپ بھی کال کر کے اپنے سوالات اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم نے پاکستان سے جڑے ہوئے جتنے بھی مسائل ہیں، ہم نے ان کا ذکر کرنے کی کوشش کی اپنے پروگرام میں، جیسے تعلیم کے، صحت کے، اور اس کے علاوہ بے شمار جہاں جہاں ہمیں تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں، اور جس کا ہمیں کافی فائدہ بھی اس سینس میں ہوتا ہے کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ ماشاءاللہ وہ بڑے ایک سنجیدہ اور ایک اچھی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں۔ آج ہم جس حوالے سے بات کر رہے ہیں اس موضوع پہ ہم نے کافی دفعہ شو کیا، مگر یہ ٹاپک جو ہے اس پہ ہم کام کرتے رہیں گے۔ یہ ٹاپک ہے کشمیر کا ایشو۔ ایکچولی ہمیں اس بارے میں مکمل طور پہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا رول کیا ہو سکتا ہے، اور ہم اپنے رول کو بہتر کر کے کس طرح کشمیر کے لیے ہم کچھ بہتری پیدا کر سکتے ہیں۔ کشمیر کے ایشو کی طرف آتے ہیں۔ پاکستان کی حکومت، وہ کوئی بھی حکومت ہو، کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی سال یا کوئی بھی دہائی ہو، کشمیر کا مسئلہ جوں کا توں ہی رہا۔ نئی حکومت کے آنے سے جو دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں وہ قدرے بہتر نظر آتے ہیں، اور ان نئی حکومت نے، جیسے خان صاحب نے اپنی تقریر میں بھی یہ کہا کہ اگر مسئلہ کشمیر کو ہم حل کرنا چاہیں تو ہم حل کر سکتے ہیں۔ مطلب اگر دونوں طرف اگر دو لیڈر ہوں، ارادے والے لیڈر ہوں، تو وہ مسئلہ کشمیر کو حل کر سکتے ہیں۔ ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایسا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ خیر، مگر ہمارے ہاں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی پاکستان کی طرف سے ایک قدم آگے بڑھنے کی بات ہوئی ہے تو انڈیا نے ایک قدم پیچھے بڑھایا ہے، اور جب پاکستان نے کوشش کی ہے وہ انہی دنوں کوئی نہ کوئی معاملات ایسے خراب ہوئے ہیں کہ مسئلہ کشمیر حل نہ ہی ہو سکے، یا ان دونوں ممالک کے جو تعلقات ہیں یہ کبھی بہتر نہ ہو سکیں۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے جب کرتارپور کوریڈور جب انہوں نے اوپن کیا ہے، تو اسی وقت اس سے کچھ مطلب 48 یا کوئی 72 گھنٹے پہلے یہاں پہ چائنیز قونصلیٹ میں وہ ایک بڑا عجیب سا ایک واقعہ ہوا، جس میں وہاں کے پاکستانی جو بھی محافظ تھے، جو سیکیورٹی پہ مامور تھے یا کوئی پولیس سے جن کا تعلق تھا، ان لوگوں نے اپنی جان بھی دی اور اپنے سینوں پہ گولیاں کھا کے ہم نے اپنے مہمانوں کو محفوظ رکھا۔ مگر یہ اس کے جتنے بھی کڑیاں ملی ابھی تک، جو الگ الگ جو باتیں ہو رہی ہیں، جس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انڈیا کو بھی مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کا اتفاق بھی ہے کہ یہ ایسا ہی ہوا ہے، یہ انڈیا کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی ایک کوشش کی جاتی ہے کہ ہم پڑوسی ملک کے ساتھ تعلق بہتر کریں، تو ساتھ ہی ایک طاقت ایسی آ جاتی ہے کہ وہ ان تعلقات کو بہتر نہیں ہونے دیتی، اور بہت سے لوگوں کا ماننا ہے یہ جو طاقت ہے یہ وہ انڈیا خود ہی ہے، وہ ہی نہیں چاہتا ہے، اس کی طرف سے بھی اتنا ہمیں اتنا رسپانس نہیں ملتا ہے جتنا ہونا چاہیے۔ پورا سال ہم نے دیکھا ہماری حکومت کی طرف سے بھی اچھے تعلقات بھی ہوئے، برے بھی ہوئے، بارڈر پہ گولیاں بھی چلیں، سارا کچھ ہوا، مگر کشمیر میں اتنی زیادہ وائلیشنز ہوئیں۔ آج یہ دسمبر ہے، اور اس پورے سال میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے پھر اپنی جان سے ہاتھ دھوئے، اور ان کا مسئلہ جوں کا توں ہی رہا۔ تو آج ہم اپنے پروگرام میں اس حوالے سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ آخر عوام کو
کہ کیونکہ ہمارے پاس سوشل میڈیا کی طاقت ہے، ہمیں وہاں اپنی اسٹریٹجی کیا رکھنی ہے، اور ایکچولی جو ہماری گورنمنٹ ہے انہیں کس طرح سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کشمیریوں کے لیے تھوڑے سے مفید ثابت ہو سکیں، اور وہ آج کے دور میں جو ہمارے کشمیری بہن بھائی ہیں وہ آزاد فضا میں سانس لے سکیں۔ ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہے، وقفے سے واپس آتے ہیں تو اسی حوالے سے بات کریں گے، کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ویلکم بیک، اب دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور آج ہم پروگرام کے اس حصے میں بات کر رہے ہیں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ مہمانوں میں جو مہمان موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواؤں گا۔ سب سے پہلے ہیں میرے دائیں جانب جناب پروفیسر ڈاکٹر زبیر شیخ صاحب، جو کہ ماہر تعلیم ہیں۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ گڈ، الحمدللہ۔ شکریہ آپ کا فہیم۔ ہمارے دوسرے مہمان جو کہ تجزیہ کار ہیں، اور ان سے ہم آج اسی حوالے سے بات کریں، کیونکہ یہ وہ ٹاپکس ہیں جس میں سیاست کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، یہ خاص تجزیہ جو ہے اس پہ ہمیں مل جائے تو وہ کافی ہے۔ ظفر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ فرسٹ کلاس الحمدللہ۔ گریٹ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی کچھ دن پہلے جب یہ کرتارپور راہداری کے حوالے سے ہمارے جو وزیر اعظم عمران خان ہیں انہوں نے تقریر کی، تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ انسان چاند پہ پہنچ چکا ہے، کوئی بھی چیز جو ہے وہ آج کے دور میں مشکل نہیں ہے، تو ہمارے بیچ میں صرف ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے کشمیر، اور ہم اس کو حل کر سکتے ہیں اگر دونوں طرف لیڈرز جو ہیں وہ ارادہ کر لیں کہ ہم نے اس کو حل کرنا ہے تو حل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ دو قسم کے لیڈرز ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو خوف کے ساتھ اپنا وقت پورا کر رہے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو چانس لے رہے ہوتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ہمیں کچھ اچھا کرنے کا چانس، تو انہوں نے اپنا شمار اس میں کیا۔ اچھا، اسی کے پیرالل اگر ہندوستان میں دیکھا جائے تو انڈیا میں جب یہ تقریر ہوئی تو ان کے سیاستدان یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ کشمیر ہمارا حصہ ہے، ہم کسی بھی صورت کشمیر جو ہے وہ پاکستان کے حوالے نہیں کر سکتے، اور نہ ہی وہ اسے آزاد کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس صورتحال میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح اس کا حل ممکن ہے؟ فہیم شکریہ بہت بہت، اور اب تک ٹی وی کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں کہ کم از کم انہوں نے تجزیے کے لیے پروفیسرز کو اور ایجوکیشنسٹ کو بھی پک کیا۔ پتہ تو چلے کہ آپ اسٹوڈنٹس کو کیا پڑھاتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، میں بینگ اے سائنٹسٹ میری ایک اپنی اوپینین ہوگی آبویسلی، اور میں ہمیشہ کسی بھی کانفلکٹ کے کوئی بھی ہو کانفلکٹ ہو، اس کی پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کے دونوں طرف کی جو ہے اس میں جو ہے ریزالو کرنے کی ایک ولنگنیس ہو۔ یہ تو بالکل فیکٹ ہے بات کو، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کبھی کبھار جب اس طرح کی ولنگنیس کبھی ایک پارٹی کی طرف سے نظر آ رہی ہے، دوسری پارٹی کی طرف سے نظر نہیں آ رہی ہے، تو ہم نے تو ایجوکیشن میں یہ سیکھا ہے، اور ہم نے تو ایجوکیشنل اسٹریٹجیز جو ہم لوگ بتاتے ہیں، اور جو دوسری مینجمنٹ کی اسٹریٹجیز بھی ہیں اور دوسری ٹیکنالوجی کی اسٹریٹجیز بھی ہیں، کہ آپ اس کور پرابلم کو ذرا دوسرے ڈائمنشن سے دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ سو لہٰذا دیر آر ویریس ایریاز آف کولیبریشن کوپریشن۔ کشمیر کا ایشو اپنی جگہ پر، جو کہ ایک پولیٹیکل جیو پولیٹیکل ایک ایشو اپنی جگہ پر اہمیت رکھتا ہے، لیکن اگر آپ انڈیا اور پاکستان کی کولیبریشن کو اگر دیکھیں تو ہم اس میں کئی طرح کی اور کولیبریشن سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ یہ بارڈر کا کھلنا، اسپورٹس کا ایکسچینج کا ہونا، ٹیکنالوجی کا ایکسچینج ہونا، گلوبلی ہم لوگ سب کے سب پہلے سے ہی کنیکٹڈ ہیں۔ ہم لوگ جو ہے ادھر جو ہے ان کی موویز دیکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ہم لوگوں نے اپنے سوشل کلچرز کو آلٹر ویسے ہی کر چکے ہیں ہم لوگ، تو ہم لوگوں کو اس فورمز کو جو ہے کرنا پڑے گا، پیس واکس ہم لوگوں کو سٹارٹ کرنی پڑے گی، ہمارے اسٹوڈنٹس کے گروپس جانے چاہیے وہاں پر، ان کو بھی ہم انوائٹ کریں، کانفرنسز ہونی چاہیے۔ تو اس طرح کی چیزیں اگر کولیبریٹو چیزیں ہوں گی تو خود بخود یہ جو کور مسئلہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ جیو پولیٹیکل کشمیر ایشوز ایز سچ، وہ خود بخود ڈائلیوٹ ہوتا ہوا نظر آ جائے گا ہم لوگوں کو۔ لیکن چونکہ ہم لوگوں نے دوسری ایریاز آف کوپریشن شروع نہیں کی ہیں،
تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں یہی مسئلہ بہت بڑا مسئلہ نظر آتا ہے، جس طریقے سے فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ نظر آئے گا ہمیں. اچھا دیکھیے، پاکستان کی جانب سے تو جو یہ اقدامات ہیں، یہ کسی بھی ملک کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے اس سے بڑا سٹیپ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک راہداری دے دی وہاں پہ، جو اتنا بڑا اختلاف، مطلب فوجوں نے بندوقیں سیدھی کی ہوئی ہیں جہاں پہ، اور وہاں پہ آپ نے ان کی عوام کے لیے انہوں نے کہا اوکے آپ کا یہ ایک ریلیجس مسئلہ ہے، بارڈر کے ساتھ آپ لگ رہے ہیں ہمارے، آپ یہ لے، آپ کے لیے ہم نے یہ جگہ آپ کو دے رہے ہیں، یہاں پہ آئیں عبادت کریں. 71 سال سے 73 سال سے مسئلہ رکا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے. تو ابھی اور جو ان کا رسپانس ہے وہ بھی پتہ چل گیا. اب پاکستان حکومت کو کیا سٹیپ لینا چاہیے؟ میرے خیال سے if we continue with this pace، جس طرح سے یہ سٹیپ لیا، دوسرے ہم لوگ اور اپنی طرف سے پازیٹیو سٹیپس کرتے چلے جائیں. لیٹس ناٹ وری کہ ان کی طرف سے کیا نیگیٹو سٹیپس ہو رہے ہیں. مسئلہ یہی ہوتا ہے کانفلکٹ میں، کیا ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جی میں نے تو آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا، تم نے تو ہاتھ نہیں بڑھایا میری طرف. تو جب ہم یہ کہنا شروع کریں گے بھائی آپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں، آپ نے تو ابھی تک یہ نہیں کیا، میرے اس پہ جو ہے نا واہ واہ بھی نہیں کی ابھی تک، تو بھائی یہ کیوں واہ کر رہے ہیں؟ جب ہم نے ملک اور قوم کے لیے کام کرنا ہے تو ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ ان کی طرف سے کیا جواب ہے. خود بخود آئے گا. نیت صاف ہو، آپ کا ایکشن صاف ہو، ریزلٹس خود بخود فالو کرتے ہیں. لیکن ہمیں پتہ نہیں کیوں ایز اے قوم، ایز اے لیڈر، ایز سب چیز میں، اور معافی کے ساتھ آپ میڈیا والوں کو بھی ہر وقت یہ ہوتا ہے کہ یار جلدی سے رسپانس ملے، جلدی سے رسپانس ملے. نہیں ملتا ہے آپ کو رسپانس. کینسر کا علاج فوراً نہیں ہوگا، کئی چیزوں کے علاج یوں نہیں ہوتے. وی شوڈ کنٹینیو ود اے پازیٹیو اسٹیپ. اینڈ آئی تھنک میں ایز این ایجوکیشنسٹ، میں اپنی یونیورسٹی میں، محمد علی جناح یونیورسٹی میں، اور دوسری جگہوں پہ دوسرے فورمز میں بھی، ٹیکنالوجی فورمز میں بھی، میں تو یہ کہتا ہوں لیٹس کولیبریٹ. اٹس اے گلوبل ورلڈ. ہم اپنی سولوشنز کمپنی ہے ہماری اپنی، اس میں بھی میں اپنے تمام جو ہے سافٹ ویئر ہاؤسز کو، سافٹ ویئر ڈیولپرس کو، ان کو کہتا ہوں لیٹس کولیبریٹ. دیر از نتھنگ اباؤٹ دس تھنگ. لیٹس کمپیٹ اینڈ کولیبریٹ. جب ہم کمپیٹ اینڈ کولیبریٹ کریں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں اس طرح کے ایشوز خود بخود ڈیفیوز ہو جائیں گے، ڈائلیوٹ ہو جائیں گے. تو میری تو اسٹریٹجی یہ ہے کہ چاند تک پہنچنا از ناٹ اے بگ ڈیل. پہنچے ہیں ہم لوگ. انڈیا اور پاکستان کا جو ہے ہینڈ شیک از ناٹ اے بگ ڈیل ایٹ آل، پرووائڈیڈ ہم اپنا منترا صحیح رکھیں، ہم اپنی سائیکو صحیح رکھیں کہ بھائی یہ کوئی مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس کو آپ خامخواہ ایشو بنا کر ہم نہ کریں. اگر ہم نے ایشو بنا کر کیا تو پھر تو اس کی بہت ساری ڈائمنشنس ہیں. اس کی اسٹریٹجک ڈیفنس ڈائمنشنس بھی ہیں، اس کی اسٹریٹجک گلوبل اسپیکٹس کی ڈائمنشنس بھی ہیں. ان ڈائمنشنس پہ جائیں گے تو مسئلہ کبھی نہیں حل ہوگا. سر بالکل صحیح ہے. ایک وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، پھر ظفر خان صاحب سے بات کرتے ہیں. اسی حوالے سے کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، اور وقفے سے پہلے ہم پروفیسر ڈاکٹر زبیر شیخ صاحب سے ان کی جو رائے ہے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے وہ جان رہے تھے. ابھی ہم بات کریں گے ظفر خان صاحب سے کہ وہ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں. جی ظفر بھائی، یہ جو ابھی صورتحال ساری ہوئی ہے اور تازہ ترین جو واقعات ہیں جس میں پاکستان کی طرف سے بہت ہی ایک مثبت قدم جو اٹھایا گیا پاکستانی حکومت کی جانب سے، اور بڑی ایک امید بھی تھی کہ تھوڑے سے تعلقات اور بہتر ہوں گے، مگر ہم لوگ مطمئن ہیں کہ ہم نے جو کیا وہ بہتر کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس طرح کی جو کوششیں ہیں اس سے مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا، اور کشمیریوں کے لیے یہ حکومت جو ہے کوئی پاکستان کی یہ حکومت کچھ بہتری لا سکے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فہیم بھائی آپ کا اور آپ کے چینل کا کہ آپ جو ہاٹ اور برننگ ایشوز ہیں ان کو گاہے بگاہے جو ہے ان کے اوپر آپ ڈسکشن کرتے بھی ہیں اور موقع بھی دیتے رہتے ہیں. نوازش. دیکھیے یہ کشمیر کا جو ایشو ہے یہ 60-70 سال سے جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے اور اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر موجود ہے، اور پاکستان کی طرف سے ہمیشہ یہ کہا گیا ہے کہ اس ایشو کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اور کشمیری عوام کی رائے کے مطابق اس کو حل کیا جائے. کبھی پاکستان نے یہ تو نہیں کہا کہ پاکستان کے مطابق، پاکستانیوں کی رائے کے مطابق اس کو حل کیا جائے. کبھی یہ تو نہیں کہا کہ مسلمانوں کی رائے کے مطابق حل کیا جائے. ہم تو کہتے یہی ہیں کہ کشمیریوں کی رائے کے مطابق اور اقوام متحدہ کی جو قرارداد ہے اس کے مطابق جو ہے اس مسئلے کو حل کیا جائے. اچھا، ہمارے ہاں جو بھی گورنمنٹ آئی ہے
اس نے اس کے حوالے سے جو ہے کوشش کی ہے کہ یعنی جو اس ریجن کے اندر یہ جو پورا ایک بر صغیر ہے کہ یہاں پر اگر ترقی کو یعنی تیز ترین کرنا ہے، غربت میں یہ علاقہ سب سے زیادہ ہے، انڈیا میں غربت جتنی پائی جاتی ہے، تو اس کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ غربت کے حوالے سے کہ انڈیا میں بہت زیادہ غربت ہے اور ہمارے ملک میں بھی کوئی کم نہیں ہے غربت. ہمارے یہاں بھی دیکھیں بالکل کروڑوں میں بچے جو ہیں وہ اسکول نہیں جاتے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں، مطلب صحت کے ایشوز ہیں اور بے شمار ایشوز. اچھا، آپ ان دونوں جو ایٹمی قوتیں، دونوں جو نیبر کنٹریز ہیں، ایٹمی قوتیں ہیں، ان کے درمیان وجہ تنازع کشمیر ہے، جس پہ کئی مرتبہ یہ نبرد آزما بھی ہو چکے ہیں، جنگیں ہو چکی ہیں، اس کے باوجود یہ مسئلہ اپنی جگہ موجود ہے. دیکھیں اب اس مہذب معاشرے کے اندر کوئی بھی اگر تنازع موجود ہے تو اس کا جو حل ہے وہ تو ڈائلاگ ہے نا. اگر آپ ڈائلاگ سے فرار اختیار کریں گے تو کس طریقے سے اس مسئلے کو پھر ریزالو کریں گے؟ اچھا، پاکستان کی جو بھی حکومت آتی ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ یعنی ہاتھ آگے بڑھاتی ہے کہ بھئی کشمیر کے مسئلے کو حل کریں اور تعلقات کو بحال کریں، لیکن وہاں سے جو ہے وہ اس وقت جیسے وہ بی جے پی کی گورنمنٹ ہے، یہ تو آئی انتہا پسندی کی بنیاد پر ہے، یہ تو جو ہے وہ انہوں نے انتخاب جیتا ہی مسلم دشمنی کی بنیاد پر ہے. وہاں الیکشن ہونے جا رہا ہے چند مہینوں میں، وہ تو اس ماحول کو مزید جو ہے وہ بڑھانا چاہتے ہیں. وہ تو ایک گائے کے مسئلے کے اوپر جو ہے وہاں قتل عام اور وہاں کیا کیا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں، کو جا کے وہ کشمیر کے اوپر کوئی جو ہے وہ کوئی بیلنس کوئی جو ہے وہ بات کرنے کی پوزیشن میں ہو. تو اب آپ دیکھیں کہ ہماری جو نئی حکومت جو آئی تو پرائم منسٹر نے خود اپنی پہلی اسپیچ کے اندر بھی یعنی کشمیر کے حوالے سے اور انڈیا سے تعلقات کو بہتر بنانے کے حوالے سے ایک پازیٹیو بات کی. پھر اس پر ایک عملی اقدام بھی آیا کرتارپور بارڈر کو کھولنے کا. اچھا، یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ ایک طرح سے یک طرفہ ہے کہ وہاں سے چاہے وہ سکھ یاتری ہوں یا کوئی اور ہو وہ آئیں گے تو، لیکن پاکستان سے تو یہاں اس بارڈر سے کس نے جانا ہے؟ کچھ نہیں ہے، ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. یہ تو ایک یک طرفہ ہے، لیکن انہوں نے اس لیے کیا کہ تعلقات، جیسے پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے کہ تعلقات بحال ہوں اور ان کی طرف ایک مثبت جو ہے وہ ایک جو ہے وہ یعنی ہماری طرف سے جو ہے ایک بات جائے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ ان کا جو رویہ ہے وہی معاندانہ ہے. وہ تو یعنی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ جی نہیں، کشمیر جو ہے یہ تو جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری نہیں ہے، یہ تو جو ہے کوئی تنازع ہی نہیں ہے، جبکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ تنازع موجود ہے اور اسی کی ایسے کئی جنگیں ہو چکی ہیں اور یہی جو ہے وجہ نزاع ہے دونوں ایٹمی قوتوں کے درمیان. اس کا پھر سلوشن کیا ہو، کیسے ہو؟ تو دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت اقوام متحدہ ہے، سلامتی کونسل ہے، پوری بین الاقوامی برادری ہے، یعنی اس کو یعنی اس میں جو ہے وہ انٹروین کرنا چاہیے اور انہیں اس پر بات کرنی چاہیے کہ بھئی جو کشمیریوں کی جو رائے ہو، استصواب رائے جو ہے یعنی جو رائے ہو ان کی وہ یعنی رائے شماری کروائی جائے. ایسا ہوا بھی ہے. ہاں، تو اس رائے شماری میں کون جیتا پھر؟ اس رائے شماری میں جو فیصلہ ہو یعنی کشمیری جو فیصلہ کرے اس کے مطابق جو ہے وہ نہ اس میں نہ پاکستان کا مسئلہ ہے نہ انڈیا کا مسئلہ ہے. بالکل صحیح ہے. یعنی آپ دیکھیں نا، اب اس سے راہ فرار اختیار کر کے آپ اپنے قوم کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. بالکل آپ ان کی جو غربت ہے اس سے آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ سیاست کر رہے ہیں کہ آپ اپنی جو ہے نا وہ اقتدار کے لیے، اپنی حکومت کے لیے، اپنی جو ہے پاپولیرٹی کے لیے آپ جو ہے وہ مسلم دشمنی اور انتہا پسندی اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں. یعنی اب میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں یہ ساری چیزیں حکومتیں پھر کنٹرول کرنے کی بڑی حد تک کوششیں کر رہی ہیں. آپ دیکھیں نا ان کے سٹیپس جو ہے، جو بھی ہماری حکومت آتی ہے وہ کوشش یہ کرتی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اس طرح کی انتہا پسندی نہ ہو، لیکن وہاں تو انتہا پسندی بڑھ رہی ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب جیسا کہ ابھی ظفر صاحب فرما رہے تھے کہ جو مہذب معاشروں میں کوئی بھی چیز کو اگر حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو آپس میں بیٹھ کے بات کی جاتی ہے. بالکل صحیح ہے، آپ ڈائلاگز کریں اور معاملے کو ختم کریں، جو بھی ہے پتہ تو چلے کہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ کوشش کرنا چاہتی ہیں. اچھا، ابھی اس وقت جتنے بھی پلیٹ فارمز جہاں پاکستانی نمائندے کے ساتھ ساتھ ہندوستانی نمائندے نے آنا ہوتا ہے، یہ انڈیا منع کر دیتا ہے کہ ہم نہیں بیٹھ رہے، ہم نہیں آ رہے. ابھی
میں سن رہا تھا وہ سارک کانفرنس میں انہوں نے آنا تھا اور انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں جی ہمارے نہیں جائیں گے جس نے بھی آنا تھا. تو اگر یہی صورتحال رہی تو پھر تو چیز واضح ہے نا کہ مطلب وہ جان بوجھ کے چاہتے ہیں کہ پاکستان کو کسی طرح تنہا کر دیں, یا یہاں پہ جو ہے وہ کشمیر میں تو امن ہونے نہیں دینا, پاکستان کا بھی امن خراب کرتے رہے. وہ جس قسم کی صورتحال جو ہے نا وہ مزہ نہیں آ رہا کہ ہم کس طرح کام کریں. ایک اور بات جس کا مجھے بالکل مزہ نہیں آیا, میرے کان میں آواز آ گئی کہ بریک پہ چلے جائیں. فوراً ایک بریک پہ جا رہے ہیں ہم لوگ, بریک سے واپس آتے ہیں تو زبیر صاحب سے یہیں سے گفتگو شروع کریں. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, وقفے پہ جانا پڑ گیا اور ہم وہیں سے اپنی گفتگو کو شروع کریں گے. جی ڈاکٹر صاحب, تو کیا سمجھتے ہیں اس صورتحال میں کہ انڈیا چاہتا کیا ہے اور ہمارے جو تعلقات ہیں وہ مزید کیسے بہتر ہو سکتے ہیں؟ آپ اپنی رائے جو ہے نا وہ بیان کیجیے. اچھا, لیٹس اسٹارٹ فرام جو کہ ابھی پچھلے 10-15 دنوں میں جو چیزیں ہوئی ہیں, ڈیولپ ہوئی ہیں, بارڈرز کے کھلنے سے اور اس کی طرف کا جو سنگ بنیاد رکھا گیا, آئی ووڈ سے پاکستان نے تو ایکسلنٹ اسٹیپ لیا ہے. اور آئی مسٹ گیو کریڈٹ اپنی جو ہے, ہم چاہے فارن پالیسی بولیں یا انڈیا پاکستان ریلیشن شپس کی طرف, ہم نے تو اپنی طرف سے تو چھکا مارا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ چھکا وننگ چھکا ہے یا نہیں ہے, اس کی طرف جو ہے یہ ڈفرینٹ ایک سچویشنس ہیں. دیکھیں, جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے, ہمیں کچھ سمجھنا پڑے گا کچھ چیزوں کو, اور وہ یہ ہے کہ ایک تو پولیٹیکل لیول پہ جو ہمارے لیڈرز ہیں, جو دوسرے لوگ ہیں جو ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں, وہ تو اسی طریقے سے رہیں گے. کب ہمیشہ انڈیا پاکستان کانفلکٹ آپ کو نظر آئے گا, لیکن نیچے کی نیشنز جو ہیں وہ تبدیل ہو رہی ہیں, ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے. وی آر پارٹ آف دا گلوبل ولیج. اور میرے خیال سے یہ ساری باتیں ہم لوگوں کو, اپنے بچوں کو, اپنی نسلوں کو بھی سمجھانی چاہیے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ کانفلکٹس اپنے جیو پولیٹیکل کانفلکٹس رہیں گے, ان کو اتنا زیادہ دیکھو نہیں, لیکن یہ سمجھو کہ پازیٹیوٹی آپ کو ہمیشہ ایک طرف لے کر چلی جائے گی. ماڈریشن از دا کی. اگر آپ کسی بھی چیز کا ایکسٹریمزم کا اسپیکٹ آپ ہائی لائٹ کریں گے تو ایکسٹریمزم پھیلے گا, لیکن اگر ہم ماڈریشن کی طرف جانا شروع کر دیں گے, جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا, ہم اس کو کبھی بھی ریلیجیس رنگ نہ دیں. ہے ٹھیک ہے, ہم ٹو نیشن تھیوری کے تحت ہم لوگ الگ ہوئے, لیکن آپ اس کو رنگ نہ دیں. وہ بھی ہمارے بھائی کی طرح ہیں. اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اسلام کی تبلیغ کی طرف سوچیں, کر چلو ہم ماڈریشن کی طرف سوچیں, لیکن اس کو جو ہے نا ایکسٹریمزم اور فنڈامنٹلزم کا ایک نام ایشوز نہ دیں ہم لوگ. جب ہم اس قسم کے ایشوز کو نام دیں گے, یہ مسئلہ کبھی حل ہی نہیں ہوگا. تو میں پہلی چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں, تھنک لائک اے ماڈریٹر کی طور پہ ہم لوگ کرنا پڑے گا, اور ماڈریشن والی ایک ٹاسک فورس ہمیں بنانی پڑے گی. اور یہ ماڈریشن والی ٹاسک فورس یونیورسٹی کے پروفیسرز, اسکالرز, کانفرنسز, ٹاکس اور اس طرح کی چیزوں سے ہوگی کہ بھائی اس میں ہمیں کون سا اکنامک گین مل رہا ہے, کون سا ہمیں سوشل گین مل رہا ہے, کیوں ہم جو ہے کشمیر کو جو ہے الگ ایک ڈسپیوٹڈ ایک ٹیریٹری کی طرح ہم لوگ ڈیل کر رہے ہیں. وائی ناٹ گیو دیم رائٹس ایز پر یو این رائٹس اس طریقے سے ہیں, کیوں ہم اس کو جو ہے نا اپنے لیے کانفلکٹ کا بنا کر اور پھر اس کی وجہ سے کورلریز میں ہم نے پانی کا مسئلہ اور دوسرے مسئلے ہم نے شروع کر دیے ہیں. تو اس کو بجائے ہم اس کو کہے کہ یار لیٹس بی ماڈریٹ, لیٹس ٹاک اٹ آؤٹ اینڈ لیٹس اپنی اسٹیمز کو جو بھی کچھ ہے کسی اور فورمز میں, کانفرنسز میں, ریسرچ پیپرز کی تو صورت میں, اور پھر اس کو میڈیا کو ہم جب بتائیں گے کہ ہم انٹلیکچولی ہم یونائٹڈ ہیں, تو دنیا بھی ہمیں کہے گی کہ یار انٹلیکچولی یونائٹڈ ہو تم لوگ اور سب صحیح ہو, تو ہمیں بھی ہیلپ ملے گی. لیکن جب ہم لوگ ہمیشہ کانفلکٹ ہم کہتے رہیں گے, تو ہوتا کیا ہے کہ دنیا بھی ہمیں کہتی ہے کہ یار یہ لوگ تو لڑتے رہتے ہیں, ان کو تو کوئی سدھار نہیں سکتا ہے. تو جب ہم 47 سے اپنی ہسٹری یہ بولتے رہیں گے یا لڑتے رہیں گے, تو آپ گھر کے محلے میں بھی دیکھ لیں گے, اگر جو ہے نا 2 لوگ محلے والے ہمیشہ لڑتے آ رہے تھے 70 سالوں سے, تو کہیں گے یار ان کو تو کوئی سدھار نہیں سکتا ہے, یار چھوڑو یار. تو ہر ایک اپنا جو ہے نا جان بچا لیتا ہے. تو آئی اسٹرانگلی بلیو اٹس اباؤٹ ٹاکنگ اینڈ اٹس اباؤٹ کولیبریشن اینڈ کوپریشن. میں تو کہتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم, آئی ایم ناٹ این اکنامسٹ, بٹ آئی تھنک وی شوڈ فائنڈ آؤٹ کولیبریٹو ٹریڈز جو کہ ہم لوگ کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے پیاز ان کی اچھی ہو, ٹماٹر ہمارا اچھا ہو, وہ ایک دوسرے کو ہم لوگ دینا شروع کر دیں, وہاں سے کریں. مرغی اور انڈے کی باتیں ہو رہی ہے, وہی ہم ایک دوسرے کو دینا شروع کر دیں. کچھ بھی کریں,
سافٹ ویئر کی ٹیکنالوجی میں تو ہم کر ہی رہے ہیں ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریٹ. ایجوکیشن کی دنیا میں ان کے پروفیسرز پوری دنیا میں امریکہ میں پہنچے ہوئے ہیں. کیوں نہ ہم باقاعدہ ایک جو ہے نا اس طرح کی جو ہے نا ایک یونیورسٹی کریٹ کریں جو کہ بالکل این بارڈر پہ یونیورسٹی کریٹ ہوئی ہوئی ہو, جس میں انڈینس بھی آئیں, پاکستانیز بھی ہیں, پڑھیں اور وہ جو ہے جیو پولیٹیکل ایشوز پہ جو ہے ڈگریز کو دیں. کیوں نہ ہم اس قسم کی باتیں کریں؟ تو یہ ایک پازیٹیو مثبت ایک قسم کے ایکشنز ہوں گے. ان ایکشنز پہ ہم جب جائیں گے تو دنیا بھی دیکھے گی یار یہ تو پازیٹیو سوسائٹی کی کریشن کی طرف جا رہے چاہتے ہیں. بالکل صحیح سر. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام, ریاض خان بول رہا ہوں ماڈل کالونی کراچی سے. ریاض صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جی. آج بہت بڑا مسئلہ لے کے آئے, مسئلہ ہے کشمیر. جی ہاں. لڑائی ہوتی ہے گھر میں تو لوگ کہتے ہیں یار تم نے تو مسئلہ کشمیر بنا لیا ہے. جی ہاں, ادھار لینے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کشمیر کی آزادی تک ادھار بند ہے. ہاں بس وہ والی بات ہے کہ اس کو یہ ہمارے دماغوں میں ڈال دیا ہے کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہونا, کیونکہ 70 سال میں نہیں ہوا تو اب کیا ہونا. تو ہر آدمی یہی کہتا ہے یار تم نے تو مسئلہ کشمیر بنا دیا, پیسے نہیں دے رہے یار, یہ ہر وقت لڑتے ہو, یہ کرتے ہو. یہ جو صاحب بیٹھے ہیں ان کی بات بالکل صحیح ہے کہ جب محلے میں بھی دو آدمی تو وہ کہتے ہیں یار جانے دو, یہ تو ان کا کام ہی یہی ہے. تو بھائی مصلحت کی طرف جانا چاہیے اور اب اس کی طرف سیریس ہو جانا چاہیے, کیونکہ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے کچھ دیکھ رہا تھا تو سب سے زیادہ جو ٹیررزم میں نقصان ہوا ہے وہ ہم مسلمانوں کا ہی ہوا ہے. ہم جتنے مسلمان, آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, اگر 100 ہیں تو 100 میں سے تقریباً 70-80 مسلمان شہید ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آخر کب تک چلتا رہے گا؟ حکومت وقت کو چاہیے کہ اس پہ سب سے, اگر ہماری حکومت یہ والا کام کر جاتی ہے نا تو ہمیں, میں کہہ رہا ہوں کہ ڈالر 200 پہ لے جائے, پیٹرول 200 روپے پہ چلا جائے. لیکن اگر ہماری کشمیری بہنیں, کشمیری بھائی آزادی میں آ جائیں اور وہاں پہ جو ظلم ہو رہا ہے, وہاں جو زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ ختم ہو جائے, وہ بے شک پاکستان کے ساتھ نہ ہو, وہ الگ ایک ملک بن جائے لیکن آزادی کے ساتھ رہے, ان کو کوئی پریشانی نہ ہو. تو آپ بلیو کریں کہ پاکستانی قوم کے ہونے کے ناطے, میں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے, میں اگر ایک روٹی کھاتا ہوں تو میں آدھی کھاؤں گا, کوئی بات نہیں. اگر میں صبح کا ناشتہ کرتا ہوں تو دوپہر کا کھانا چھوڑ دوں گا, لیکن کشمیر آزاد ہو جائے اس طرف حکومت. ہمارے لیے یہی خوشی کافی ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ, بہت شکریہ جی. اچھا جی ظفر صاحب, تو جیسے ٹریڈ کی بات کر رہے تھے ابھی, تو اس بارے میں بالکل بات کرتے ہیں, مگر اس سے پہلے میں ایک چیز میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کا کیا کردار ہو سکتا ہے اس حوالے سے؟ آج سوشل میڈیا کا دور ہے, کسی بھی حوالے سے بہت سارے لوگ اکٹھے بات کرتے ہیں تو ایک ٹرینڈ شروع ہو جاتا ہے جو پوری دنیا میں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس ٹاپک پہ یہاں پہ بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, ٹویٹر ٹرینڈز بڑے مشہور ہیں اور اس کے علاوہ بھی. تو ہم لوگ پوری دنیا میں الگ الگ پلیٹ فارمز پہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں, یہاں پہ رہنے والے پاکستانی اور جو پاکستان سے باہر پاکستانی, اور خاص طور پہ جو کشمیری جو موجود ہیں وہ؟ دیکھیے, تالی کبھی بھی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. ہم تو یعنی ہمارے چاہے حکومتیں ہوں یا عوام ہوں, وہ تو مستقل اسی بات کی تکرار کر رہے ہیں نا کہ ہم یعنی یہ چاہتے ہیں کہ تعلقات بہتر ہوں, ٹریڈ بڑھے, روڈ اور ریل کے رابطے بحال ہوں, یہاں پر ثقافتی تعلقات بحال ہوں, ایجوکیشن کے حوالے سے, دیگر حوالوں سے لوگوں کے یعنی ایک دوسرے سے رشتہ داریاں ہیں, وہاں رشتہ دار ہیں, ادھر رشتہ دار ہیں, وہاں جو ہے وہ مذہبی اور مقدس مقامات ہیں, یہاں پر ہیں, وہ یہاں والے وہاں جانا چاہتے ہیں, وہاں والے یہاں آنا چاہتے ہیں. اس حوالے سے عوام اور حکومت سب کی یہ خواہش ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو, اور یہ مسئلہ حل ہوگا تو ہی یہ ساری چیزیں ہوں گی, ورنہ ایک چنگاری بھی, ذرا سی چنگاری بھی جو ہے وہ ایک دم ایک شعلہ بن جاتی ہے, اور ایک جو ہے وہ یعنی یہ سب کا سب جو ہے وہ کسی بھی لمحے جو ہے وہ برباد ہو سکتا ہے. اور 2 ایٹمی قوتیں ہیں, تو میں اس میں قصوروار جو ہے وہ سب سے زیادہ بین الاقوامی برادری کو سمجھتا ہوں, اس حوالے سے کہ جب یعنی ایک طرف سے تو اس بات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے اور عملی اقدام بھی کیے جا رہے ہیں کہ بھئی ہم دوستی بھی چاہتے ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کا تنازع کشمیر کی عوام کی رائے کے مطابق اس کو حل ہونا چاہیے, اقوام متحدہ کے جو ہے وہ قراردادوں کے مطابق اس کو حل کرو, اور یہاں ان سارے سلسلے کو جو جس طرح سے اب یہ گلوبل ولیج بن گیا ہے, اور اس
پورے خطے کے اندر جو ہے عوام کا ایک سمندر، ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، اور ایسی مارکیٹ ہے کہ جس میں جو ہے وہ تمام ملٹی نیشنل اپنا سامان جو ہے یہاں بنا بھی سکتی ہیں، بیچ بھی سکتی ہیں، اور بڑے پیمانے پر جو ہے اب یہاں پر گنجائش ہے۔ یورپ میں ختم ہو چکی ہے، یہ ایشیا کا وہ خطہ ہے کہ جہاں عوام کا ایک جم غفیر ہے، سمندر ہے۔ لیکن کیا ہے کہ بین الاقوامی برادری بھی اس کو ریلیجیس اس سے ہٹ کر ایک انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دیکھے کہ کشمیر جو ہے وہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اور اس کے اوپر تنازع برقرار ہے، اور اس تنازع کو ریزالو کرنے کے لیے انڈیا کو بھی جو ہے وہ قائل کریں کہ بھئی آپ بیٹھیں، اس پہ ڈائیلاگ کریں اور اس پر ڈائیلاگ کر کے اس مسئلے کو ریزالو کریں۔ اچھا، زبردستی تو میرا خیال ہے وہ انڈیا کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ انٹرنیشنل اتنی بڑی مارکیٹ ہے وہ، مطلب وہاں پہ اس بڑی مارکیٹ کو بھی استعمال کرنے کے لیے، وہاں پر اپنا انفراسٹرکچر قائم کرنے کے لیے، پورا یہاں سے وسط ایشیا تک کی روڈ اور ریل کے رابطے کو بحال کرنے کے لیے، عوام کے جو ہے وہ رابطوں کو بحال کرنے کے لیے، یعنی ان کو یہ تو چاہیے نا کہ یہاں پر اس جو اتنا پرانا جو ایک ایجنڈے پر موجود ہے اقوام متحدہ کے، اس پر انڈیا سے ہی بات کریں۔ وہاں پر جو ہے وہ تو اس طرح کی گورنمنٹ ہے کہ وہ جو ہے وہ یعنی اس مسئلے کو مسئلہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ کشمیریوں کا قتل عام آپ دیکھیں، یہ مودی صاحب پہلے وزیر اعظم ہیں جو اسرائیل کے دورے پر گئے اور اسرائیل کے دورے سے واپس آئیں اور انہوں نے کشمیر کے اندر قتل عام بڑھا دیا ہے، اور اس طرح سے وہ چاہتے ہیں کہ جبر کے ذریعے سے ان کو جو ہے نا وہ اپنا محکوم بنانے، بالکل ایسا نہیں ہوتا۔ سر تھینک یو سو مچ ظفر خان صاحب، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائے، اور یہ موضوع پہ بات کرنا یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے، اور یہ ڈیفینیٹلی ایسے موضوعات ہیں جن پہ صرف زیادہ سے زیادہ بات کی جانی چاہیے۔ جب تک اویئرنیس نہیں ہوگی ہم اس کے لیے ایک بہتر قدم نہیں اٹھا سکیں گے۔ ہماری دعا ہے کہ جلد سے جلد جو ہے وہ یہ کشمیری جو بہن بھائی ہیں وہ آزادی کی فضا میں سانس لیں، اور ہماری گورنمنٹس اور جو ہمارے پڑوسی ملک کی جو گورنمنٹس ہیں وہ اس کے لیے اپنا بہتر رول پلے کریں۔ ایک وقفے کی طرف بڑھیں گے، وقفے سے واپس آئیں گے تو ایک زبردست سے موضوع پہ بات ہوگی۔ کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور پروگرام کا یہ حصہ آپ دوستوں کے لیے پیش کیا جا رہا ہے اسلامک شہد سینٹر کی جانب سے، جن کا دعویٰ ہے کہ وہ 100% خالص شہد آپ دوستوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور آپ اس چیز کا آپ کو اندازہ ہے کہ جب سے اسلامک شہد سینٹر کی جانب سے شو پیش کیا جانے لگا ہے، تب سے آپ کے کچن میں ڈیفینیٹلی بہترین قسم کے اور مختلف اور منفرد لذیذ قسم کے ناشتے وہ آپ کو ملنا شروع ہو گئے ہوں گے، اور کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں ناہید انصاری صاحبہ، آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آج کچھ نئی ڈشز کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اچھا آپ یہ بتائیے، جس طرح ہم نے شہد کے حوالے سے ہمیشہ بات کی کہ شہد جو ہے اس کے اندر فوائد کا ایک ذخیرہ موجود ہے، آپ صحت کے حوالے سے آپ کسی بھی شعبے میں اگر آپ دیکھیں تو شہد کے ذریعے علاج ممکن ہے۔ ہم اپنی خوراک میں اسے غذا کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، دوا کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، نعمت کے طور پہ، اور بے شمار اس کے فوائد ہیں۔ پرکشش رہنے کے لیے شہد کو بھی لوگ استعمال کرتے ہیں۔ یہ صرف طبیب جو ہیں، یہ معالج جو ہیں، ان کے ساتھ ساتھ جتنے بھی یہ بیوٹیشنز جو ہیں اور جن کا تعلق جو ہے نا وہ کاسمیٹکس سے ہوتا ہے، وہ بھی شہد کو استعمال کرتے ہیں۔ اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے، اور اسی قسم کی معلومات اگر آپ ہمیں دیں گے تو آپ کو بھی شہد کا تحفہ اسلامک شہد سینٹر کی جانب سے پہنچ جائے گا کہ آپ اپنی جلد، بالوں کو اور خوبصورتی کو اور پرکشش اور جاذب نظر رہنے کے لیے شہد کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں، یہ ہے ہمارا سوال آج آپ دوستوں سے۔ جی آپ کیا ہمیں بتانا چاہتے ہیں؟ ہر چیز کے لیے خوبصورت رہنے کے لیے کھانا تو پڑے گا، بالکل کھانا پڑے گا، کیونکہ جب تک آپ کا انر سسٹم صحیح نہیں ہوتا، باہر کی جو خوبصورتی ہے، سب سے پہلے دل کی خوبصورتی ہونی چاہیے کہ اندر سے دل صاف ہو، آپ جو کہہ رہے ہوں سچ کہہ رہے ہوں۔ ہر چیز ایک چیز ہوتی ہے جو آپ کو ایک پرکشش بناتی ہے۔ ہم صرف باہر کی جو انسٹنٹ، جسے آپ کہہ دو گلو ہے، سب کو چاہیے ہوتا ہے،
मगर अपने अंदर को साफ सुथरा रखें, सही बात करें, मुस्कुराता चेहरा हो, और हर एक के काम आने वाला आपके एक तौर तरीके होते हैं, तो उससे आप ऑलरेडी वो जो इनसाइड ब्यूटी होती है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है जो हम बाहर के लगाने से करते हैं। यानी आपका मतलब है कि अगर आप बड़े मौसर और लोगों के लिए कारआमद इंसान हैं, मुस्बत सोच के मालिक हैं, तो वैसे ही आप पुरकशिश शख्सियत होंगे, लोग आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे। और अव्वल तो आजकल जैसे मौसम बहुत ड्राई हो रहा है, बाल भी ड्राई हो रहे हैं, स्किन भी ड्राई हो रही है, हर तरह से शहद आप लगा सकते, मगर आप कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आप जब खा रहे होते हैं, सुबह आपने नहर मुँह शहद से शुरू कर दिया, मगर कहीं आपको कहीं शहद को चीज़ों के साथ मिलाना पड़ता है। जैसे अब आपने केला है, केला खा लिया, केले का छिलका बच गया, उसके ऊपर आपने थोड़ा सा ड्रिजल कर दिया, यानी कि चम्मच से थोड़ा सा शहद लगा दिया और उसको आपने फेस पे लगाया। अच्छा, तो वो दोनों चीज़ें मिल के आपके चेहरे को इंस्टेंट ग्लो देती हैं। ओके, मगर नॉट वंस, ये नहीं कि बस आज लगा लिया तो मुझे लगे कि आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ का एक तरीका होता है कि हर चीज़ आपको फौरन जो मिलती है ना, वो इतनी जल्दी मिलती, कहना आसान होता है कि आप अभी लगाएं 2 मिनट में ये हो जाएगा, नहीं, मैं ये नहीं समझती। आपको हर चीज़ प्रैक्टिस और आपको लाइफस्टाइल में शामिल करेंगे तो फिर मेरा ख्याल फायदा होगा। लाइफस्टाइल में आप चेंज करें। आप उसी केले के साथ, मैंने केले का इसलिए बताया कि केला आप सुबह जब खाते हैं तो स्किन बच जाती है, ब्रेक आ सही। अच्छा, हाँ, वो आप मेरी बेचैनी समझ गई होंगी, है ना? तो एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आते हैं तो यहीं से गुफ्तगू का दोबारा से आगाज़ करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और प्रोग्राम का ये हिस्सा इस्लामिक शहद सेंटर की जानिब से पेश किया जा रहा है, जिनका दावा है कि वो आप लोगों के घरों तक खालिस 100% खालिस शहद पहुंचाते हैं। और इनका ये भी कहना है कि इस्लामिक शहद सेंटर का जो शहद है वो पाकिस्तान और दुनिया भर की मुस्तनिद लेबॉर्ट्रीज़ से तस्दीक शुदा है, जिनमें से कुछ लेबॉर्ट्रीज़ जिनका मैं ज़िक्र यहाँ करना चाहता हूँ: कौमी इदारा सेहत, पाकिस्तान क्वालिटी कंट्रोल, PCSIR3, AFIN आर्म्ड फोर्स लेबॉर्ट्रीज़, बहरीन लेबॉर्ट्रीज़, चाइना फूड अथॉरिटीज़, कनाडा लेबॉर्ट्रीज़ और अमेरिका की लेबॉर्ट्रीज़ से इनका कहना है कि ये शहद आला मेयार पे चेक किया गया है। अच्छा, आज हम शहद के हवाले से बात कर रहे हैं। हमने आप दोस्तों को कहा कि आप इसे स्किन और बालों के लिए या इस तरह के किसी भी फ़ायदे के लिए अगर आप शहद के बारे में कुछ बताएंगे, हमें मालूमात में इजाफ़ा करेंगे हमारे और नाजरीन की, तो आपको इस्लामिक शहद सेंटर की जानिब से एक शहद का तोहफ़ा पहुंचा दिया जाएगा। नई चीज़ें बताएं। हाँ, नई हम लोग जो वो बता रहे होते हैं जो बस हमने सुन ली। जी, कुछ चीज़ें होती हैं जो ट्राइड एंड टेस्टेड होती हैं, तो हम सब का काम है कोई चीज़ें, नई चीज़ें ट्राई करें और टिपिकल आंसर्स ना दें कि ये मुंह पे लगा लें या हाथ पे, नहीं। और दूसरी चीज़ ये दही, जब आप दही इस्तेमाल करते हैं घर के अंदर, दही खाने के लिए भी बहुत अच्छा है, और दही के अंदर आप शहद मिलाएं और वो आप सर पे लगाएं, आपके बाल सॉफ्ट, जो आज के मौसम में ड्राई हो रहे हैं, ड्राई और ब्रिटल का मतलब वो इतने ड्राई होते हैं, वो उड़ रहे होते हैं, तो उनको सॉफ्टनेस देने के लिए तेल का इस्तेमाल ज़रूर रखें। हाँ, ये बालों के हवाले से बात करते हैं, ये बड़ी अपनी अच्छी बात जो है ना वो शुरू की है, शहद और ये बालों की सेहत के मुतालिक मौजूदा दौर के हवाले से। एक कॉलर हमारे साथ हैं, इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं शाजिया बात कर रही हूँ कराची से। शाजिया कराची से, आपको खुशामदीद कहते हैं, क्या कहेंगी? मैं शहद के हवाले से कहूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जो है ना तबीयत ठीक नहीं रहती, उनका बाईपास हुआ है ना, शुगर भी है उनको और ब्लड प्रेशर भी था, अब तो खैर नहीं है, लेकिन ये कि गोलियाँ लेते हैं। तो मैं उनको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उनकी जैसे कुव्वत मुदाफ़त नहीं होती, तो वो जैसे वॉक भी करते हैं तो बड़े उनके अंदर वो पावर नहीं होती, तो मैं उनको क्या देती हूँ,
شہد دیتی ہوں. کس طریقے سے دیتی ہوں؟ اس طرح دیتی ہوں نا, انڈے کو ابالتی ہوں اور اس کی جو زردی ہوتی ہے نا وہ کچی پکی ہوتی ہے, اس میں میں ادرک کا جوس ملا کر اور اس میں بیری کا شہد ہلکا سا, کیونکہ ان کو شوگر ہے, ہلکا سا شہد ملا کر وہ ان کی امیونٹی بڑھانے کے لیے ان کو ریگولر میں دیتی ہوں جب وہ واک کر کے آتے ہیں, تاکہ ان کے اندر پاور رہے. تو ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے نا اس طرح کھانے سے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ایک ڈفرینٹ چیز دی. دیکھیں یہ آزمودہ اور انہوں نے ڈفرینٹ چیز بتائی ہے, تو میرا خیال ہے تحفہ آپ کا بنتا ہے اس بات پہ. ویسے آج آپ نے خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے حوالے سے بتانا ہے. تھینک یو سو مچ. شازیہ صاحبہ جو ہیں وہ ہمارے شو کی پہلی کالر ہیں اور انہوں نے آج اسلامک شہد سینٹر کی جانب سے تحفہ جیت دیا ہے. شہد اور بالوں کے بارے میں بتا رہی تھیں. پہلے اب دیکھیں نا کہ مجھے یاد ہے کہ سر پہ انڈا لگانا, دہی لگانا, دہی میں وہ جو گڑ کی شکر ہوتی ہے پیسی, وہ بھی اس میں ڈالتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب بال ہوتے ہیں نا, اصل انسان کی جو شخصیت ہوتی ہے, آپ کی ایک سکن ہے, آپ کے بال ہیں, جو نظر پہلے پڑتی ہے وہ بالوں پہ پڑتی ہے, اور بال صحیح نہ ہوں, صحیح بندھے ہوئے نہ ہوں, مطلب وہ امپریشن صحیح کٹے ہوئے نہ ہوں, صحیح کٹے ہوئے بھی نہ ہوں, امپریشن جو فرسٹ امپریشن ہوتا ہے, ہر چیز کا ایک فرسٹ امپریشن ہوتا ہے. چاہے وہ شہد کو اگر آپ نے فرسٹ ٹائم کھایا, ٹیسٹ اچھا ہے تو آپ کے وہ دل میں اتر جائے گا. تو ہر چیز کا ایک فرسٹ امپریشن ہوتا ہے, اینڈ دا فرسٹ امپریشن از آلویز دا لاسٹ امپریشن. جی ہاں, جی ہاں. اور فرسٹ امپریشن مطلب آپ پہلی دفعہ کھا رہے ہیں تو یقین سے ہمیں جو ہے نا کھانا چاہیے کہ یہ ایک نعمت ہے, دوا ہے. اور پہلے آپ شروع دن اس سے کریں, اور پھر لگانے کے لیے اس کی اتنی کوانٹٹی کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. آپ سمجھیں کہ مہنگا ہے, آپ نے دہی میں ملایا. پہلے وقت میں فہیم تیل لگایا جاتا تھا, اب لوگ کوئی کہتے ہیں تیل نہیں لگانا چاہیے, جیسے بال ہے نہیں تیل. مجھے یاد ہے تیل لگانے سے ہم جب اسکول بھی جاتے تھے تو ہمارے سروں میں تیل لگا ہوتا تھا. صبح سر پہ لگتا تھا اور واپسی پہ ماتھے تک ہوتا تھا. ہاں, جب اوور ہو جائے. مگر اتنا ضرور لگائیں کہ آپ کے سر میں اندر کی طرف کہ آپ کے نم رہیں بال, اور جڑوں پہ لگائیں, تاکہ ایک چیز کا طریقہ ہوتا ہے ہر چیز کا, وقت پہ لگانا. ہفتے میں 2 دن لگا لیں, اور اس میں تھوڑا شہد آپ نے دہی لیا, اس میں آپ نے سرسوں کا تیل از دا بیسٹ. اچھا, وہ بالکل بیسٹ ہے. صحیح جی, ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں, انہیں بھی شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون ہے ہمارے ساتھ؟ سر میں ڈیرہ اسماعیل خان سے بات کر رہی ہوں. میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں سر. کیا بات ہے جناب, آپ کا نام کیا ہے ڈیرہ اسماعیل خان سے؟ مسز ستار. مسز ستار. تو جناب کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ شکر الحمدللہ سر, آپ بہت اچھے ہیں. ناہید آپا کے ہر پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے, اس کو ہم شوق سے دیکھتے ہیں, ان کی ریسپی بھی ٹرائی کرتے ہیں. کیا بات ہے جناب, زبردست, زندہ باد. اچھا یہ بتائیے کہ آپ شہد کے متعلق کیا بتانا چاہیں گی, کیا ہمیں انفارمیشن دینا چاہیں گی؟ شہد جو ہے ہماری پہلے تو کھانے کے لیے بہت اچھا ہے, جسم کے لیے. اس کے بعد سکن پہ بھی لگاتے ہیں, بالوں کے لیے بھی اچھا ہے. سکن پہ کیسے لگایا جا سکتا ہے, کبھی آپ نے لگایا؟ سکن میں ابھی دہی میں ایڈ کر کے یا دودھ میں ایڈ کر کے کسی بھی طرح اپلائی کرنے سے سکن میں چمک آتی ہے. اچھا, چمک آتی ہے, ٹھیک ہے, گلو آتا ہے یعنی کہ. جی جی, بالکل صحیح ہے مسز ستار, تھینک یو سو مچ. آپ نے کال کیا اور آپ نے ہمیں بتایا کہ شہد کے ذریعے کس طرح آپ کی جلد پہ گلو آ سکتا ہے. تھینک یو. آپ بھی اسلامک شہد سینٹر کی جانب سے ایک تحفہ جیت چکی ہیں. جیسے آپ نے انڈا لیا, انڈا جیسے صبح آپ کھاتے ہیں, سب فرائیڈ ایگ جو بھی ہے, جب خالی ہو جاتا ہے اس کا خول انڈے کا, اسی میں آپ نے 1-2 ڈراپس شہد کے ڈال دیے. اوکے. اور اس میں آپ نے ڈال کے اپنی انگلی سے آپ نے مکس کیا, اور آپ کچن میں کام کریں, آپ اپنی انڈر آئیز پہ لائنز ہیں اس کے اوپر لگا لیں. اگر فیئر ہونا ہے تو اس میں لیمن کا تھوڑا سا جوس, وہ جو انڈے پتہ ہے انڈے کی, ہاں سب کو ہونا ہے, دبلا بھی ہونا ہے, فیئر بھی ہونا ہے. آپ کو پتہ ہے انڈے کا جو چھلکا ہے وہ کتنے فائدہ مند ہے, مطلب اس میں اتنی کیلشیم ہوتی ہے. یہ میں نے ایک پروگرام کیا تھا اپنا, میرا خیال ہے شیلی وہ کیلشیم کا ہی ہوتا ہے سارا مین چیز. تو آپ نے وہ انڈے کو جب آپ اس کے لاسٹ ڈراپ تک استعمال کر سکتے ہیں. آپ نے اس میں شہد لگا لیا, اب اس انڈے کی وہ جو کور ہوتا ہے اس کو آپ نے دھویا, اور دھو کے ٹرے میں رکھ کے اس کو سکھا لیا. ٹھیک ہے, اس کو سکھانے کے بعد آپ اس کو پیس لیں, وہ بالکل ڈرائی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے مشین میں پیسا, پھر اس کو آپ نے چھان لیا. ٹھیک ہے, اب جو چھنا ہوا ہے وہ آپ نے رکھا شہد کے ساتھ, جس چیز کے ساتھ آپ منہ پہ بھی لگا سکتے ہیں, آپ اس کو کھا بھی سکتے ہیں. اچھا, اٹس ویری گڈ کیلشیم.
اور جو چورا بچ جاتا ہے وہ آپ پلانٹس میں ڈال لیں. پلانٹس جو ہیں وہ نرش کرتے ہیں. اچھا پلانٹس کے لیے بھی اچھا ہے یہ. اوکے. کیونکہ اٹس فل آف کیلشیم. تو آپ نے اس کا چھلکا, اب آپ کے اوپر ہے, آپ اس کو ملٹی پرپز استعمال کر سکتے ہیں. پیس کے آپ نے باٹل میں رکھا, 1/4 ٹی اسپون اگر آپ پورج کھا رہے ہیں اس پہ ڈال لیا یا پانی کے ساتھ لے لیا. اصل جو نیچرل چیزیں ہوتی ہیں نا وہ جتنا آپ کو فائدہ دیتی ہیں, آرٹیفیشل چیزیں دے نہیں. مین میڈ چیزیں, ہم مین میڈ چیزوں پہ زیادہ جاتے ہیں. برگرز ہیں, پیزا جو یہ مین میڈ ہے. یہ قدرتی طور پہ جو چیزیں بنی ہوئی ہیں, مکھی سے آپ کا شہد بنا ہوا ہے, انڈا جو ہے وہ مرغی از اے ویری ورسٹائل تھنگ, اس کو آپ کھائیں, لگائیں. بالکل صحیح ہے. اچھا جی ایک بریک کا وقت ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو آپ مجھے اور ناہید آپا کو دیکھیں گے کچن میں, وہاں آپ کو آج کچھ نئی ریسیپیز بتائی جائیں گی. کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے اور اس وقت میں کچن میں موجود ہوں. آپ کو یہ اڑتے ہوئے دھوئیں یہ بتا رہے ہوں گے, اور یہ پروگرام کا یہ حصہ اسلامک شہد سینٹر کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. ناہید انصاری صاحبہ جو ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ناہید آپا یہ بتائیے کہ آج آپ ہمیں پھر سے کوئی نیا ناشتہ بتا رہی ہیں. بالکل, یہ بہت ہیلدی ناشتہ ہے اور یہ بھی سنت رسول ہے. یہ جو کا دلیا ہے. بالکل صحیح ہے. اور اس کو آپ نے پانی میں ڈالا. میں نے اس کو پانی میں ڈال دیا. میں عموماً جو گھر میں بناتی ہوں پانی کے ساتھ بناتی ہوں, اور پھر میں اس کے اوپر دودھ ڈال دیتی ہوں. مگر آپ اس کو دودھ کے ساتھ بھی یوں بنا سکتے ہیں. میں پانی میں بنا کے پھر اوپر سے دودھ ڈال دیتی ہوں. تو آپ نے یہ اس میں ڈال دیا, اور یہ جو ہے نا یہ تھوڑا سا میں نے بچا لیا. اس کو آپ چوپرائز کر کے باریک پاؤڈر کر کے اور اس میں شہد ملا کے اور تھوڑا سا دہی ملا کے فیس پہ ایکسفولیٹنگ کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اچھا, ڈیڈ سیلز نکال دیتا ہے. یہ بہت فائدہ, یہ دلیا مطلب اس کو آپ باریک پاؤڈر بنا لیں اس کا. بالکل پاؤڈر بنا لیا, شہد ڈالا اس میں تھوڑا سا شہد ڈال دیا, اور آپ کے پاس یہاں دودھ رکھا ہے, 1 چمچ دودھ ڈال کے اور اس کو آپ فیس پہ لگا لیں. کریم بن جائے گی. اٹ ول بیکم اے کریم. اور 10 سے 15-20 منٹ آپ فیس پہ لگا کے اس کو چھوڑ دیں, اور پھر آپ دیکھیں کہ اس سے آپ کا اسکن کیسی فائدہ مند ہے. میں ہر چیز وہ بتا رہی ہوں. اچھا آپ نے ابھی یہ 1 کپ جو ہے وہ دودھ لیا ہے. میں نے دودھ لیا, اس میں نے یہ دلیا ڈال دیا. ٹھیک ہے. اچھا کبھی ناشتے میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ٹائم صبح نہیں ہوتا, بچوں کو اسکول لے جائیں, تو آپ رات کو یہ پانی میں دلیے کو ڈال کے پکا لیں 7 سے 8 منٹ, اور صبح بس آپ نے دودھ گرم کیا, دلیا اس میں ڈالا, آپ کو ٹائم کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ رات میں بنا کے آپ اسے فریج میں رکھ دیں. بس اس کو آپ یہ پانی میں ابال کے, اور اب تو موسم ایسا ہے تو آپ باہر بھی چھوڑ سکتے ہیں, اور پھر گرم دودھ لے کے ڈالا, سب شوق. اچھا اسی کے اندر میں تھوڑے سے اخروٹ ڈال رہی ہوں, والنٹس, یہ پانی والے میں. یس, اور اس میں میں نے کشمش ڈال دی. یہ صبح تک سافٹ ہو جائے گا. جب بچوں کو کھلائیں گے وہ منہ میں نہیں آئے گا کہ بچے کہتے ہیں نا وہ نہیں کھا رہے کچھ, تو یہ ان کو ایک نیوٹریشنس بریکفاسٹ مل جائے گا. اس کو آپ پکا لیں, اور اس کے بعد یہ میں نے کاٹ کے رکھا ہوا ہے یہاں پر کیلے ہیں اور یہ سیب ہے. بالکل صحیح ہے. اور اس سے اچھا بریکفاسٹ یہ آپ کھولیں گے. یہ سارے مشکل کام مجھے دے دیتے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے, سمجھ دیجیے. نائس بھی ہے. اچھا میرا خیال ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہیں, ان سے بھی ذرا بات کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو ہیلو. لگتا ہے وہ اتنے مصروف ہیں کہ کال ملا کے بھول گئے. چلیں خیر, یہ اس پہ نہیں, اس میں آپ ڈالیں. یہ جو میں نے کیلا اور سیب کاٹا ہے یہ کالا نہیں ہوگا, یہ آپ اس پہ ڈال دیں, کوئی بات نہیں. اچھا اس سے کالا نہیں ہوگا؟ یہ کالا نہیں ہوگا. اس کو آپ مکس کر لیں. اوکے, اور اتنی کوانٹٹی ٹھیک ہے نا؟ بالکل. تھوڑا سا اور ڈال دیں گے تو پھر ہم کو پورج میں نہیں ڈالنا پڑے گا. یہ چیزیں آپ لوگ ضرور لیں. یہ آپ کو پتہ ہے یہ اتنے فائدہ مند چیز ہے, یہ جو کا دلیا. اس سے کولیسٹرول سے آپ بچتے ہیں. جن کو استھما ہے ان کے لیے فائدہ مند ہے. بھوک نہیں لگتی آپ کی, کیونکہ آپ باقی چیزیں کھاتے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر میں. یہ دیکھیں, اگر کسی کو کھانا ہے وہ ایز اٹ از بھی کھا سکتا ہے. یس, ایسے ہی کھا لیں آپ. اور اس کے اوپر آپ تھوڑے سے نٹس ڈال دیں. یہ ایسے بھی کھا سکتے ہیں. یہ تھوڑا سا یہ بن جائے گا,
یہ دیکھیں بھی یہ گلا نہیں ہے, یہ پھولنا بھی شروع ہو گیا اور پکنا شروع ہو گیا یہ تھوڑا سا پک جائے. اچھا ایک اور چیز دکھاؤں, بھی میں آپ کو جو بتا رہی تھی کیلے کا, جب آپ نے کیلا کھا لیا آپ یہ دیکھیں, اسی کے اوپر آپ نے شہد ڈالا اور اس کے اوپر سے یہ دیکھیں یہ جو نکلتا ہے نا, یہ دیکھیں جی 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 یہ دس یہ جو یہ ہے اصل دوا. ہاں یہ آپ نے لے کے یہ آپ نے اس کا ہنی ملایا, یہ دیکھیں نا کتنی, اور پھر آپ نے یہ اس کے اوپر سے یہ پورا نکل آتا ہے, اور یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے, یہ انسان کی نہیں ہے. تو کتنی فائدہ مند ہوگی یہ, جن کے دانے نکل رہے ہیں اسکن, یہ دیکھیں, یہ میں ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں. یہ آپ کا میں ادھر کالر شامل کر رہا ہوں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بات کر رہی ہوں کوہاٹ سے. کون بات کر رہی ہیں؟ کوہاٹ سے جویریہ. کوہاٹ سے جویریہ, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیا کہیں گی جویریہ؟ میں اسکن کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں, اس کا شہد کا فائدہ بتائیے بتائیے. ٹماٹر کے اوپر شہد لگا لینا تو اینٹی ایجنگ کے لیے بہت اچھا ہے. کس کے لیے؟ اینٹی ایجنگ. اینٹی ایجنگ کے لیے. اوکے, یہ آپ نے اصل کام بتایا. تھینک یو سو مچ جویریہ. آپ اسلامک شہد سینٹر کی جانب سے آپ جیت چکی ہیں ایک شہد کا تحفہ. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اچھا جی, آپ نے وہ کیلے کے وہ اپنا چھلکے سے آپ نے اس کو وہ اوپری پرت جو ہے وہ نکالی, اس میں شہد ڈالا اور پھر اسے مکس کیا, اور آپ اس کو فیس پہ لگائیں. یہ سب کے لیے بہت فائدہ مند. جب دھوپ میں سے واپس آتے ہیں, یہ دیکھیں آپ نے یہ لیا پوریج, دودھ والا یہ نکال لیا میں نے, یہ جو ہم نے ڈالا تھا یہ آپ اس میں ڈال دیں. اچھا ایک اور چیز بتاؤں, جو سامنے رکھا ہے یہ ہے اخروٹ, والنٹ. اس کا شیپ ہے برین جیسا. جن کو پیرالائز اٹیک ہوتا ہے, یہ مجھے اس لیے پتا ہے کہ جب میری امی کو پیرالائز ہوا تھا اٹیک, تو جب ایک حکیم صاحب آئے تھے, انہوں نے کہا روزانہ ایک اخروٹ تازہ توڑ کے انہوں نے دکھایا تو پورا برین نکلتا. اور جب پیرالائز ہوتا ہے نا تو آپ کا برین سلو ہو جاتا ہے. پھر یہ آپ روزانہ ایک اخروٹ توڑ کے تازہ, اور وہ کھائیں. تازہ درخت تازہ مطلب ایک تو یہ چھلے ہوئے ملتے ہیں. ہاں چھلے ہوئے ملتے ہیں. وہ جو سخت والا ملتا ہے وہ آپ لا کے رکھیں, روز ایک توڑیں, خود توڑ کے روز آنا ایک اخروٹ کھائیں. یہ آپ کی برین کے لیے یہ سامنے تھا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک شیپ بنایا ہوا ہے. یہ بالکل ہمارے دماغ کی شیپ بنی ہوئی ہے. شیپ ہے, تو یہ چیزوں کو استعمال کریں. اور یہ میں ایک اوپر رکھ دیتی ہوں اس کے اوپر. اچھا میں نے نوٹ کیا ہے کلونجی جو ہے یہ آپ کا سب سے لازمی انگریڈینٹ ہے. میں اس کو ضرور استعمال کرتی ہوں. آپ کے کچن میں کس دن کلونجی ختم ہو جائے تو آپ تو کچن میں نہیں جاتی ہوں گی. نہیں کلونجی کیونکہ میں اس کو سنت رسول کے طور پہ استعمال کرتی ہوں. پتہ تھوڑی سی چٹکی ڈال کے آپ کر لیں. یہ دیکھیں کتنی پھول گئی ہے. جی 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 جی. اچھا اس کو آپ دہی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں. بہت سے لوگ دودھ نہیں لیتے ہیں تو آپ اس کو یوگرٹ کے ساتھ لے لیں. مطلب اس کو دہی میں ڈال کے نا بعد. بالکل. اچھا میں نے ویسے باہر جو ہے وہ دیکھا ہے کہ لوگوں کا جو بریکفاسٹ ہوتا ہے وہ فلیورڈ یوگرٹ ہوتا ہے, اس کے ساتھ یہی پورج ہوتا ہے. بالکل. یہ تو, اور یہ گلاسز میں سرو کرتے ہیں لیئرز کے ساتھ ڈال. وہ ہم نیکسٹ ٹائم ضرور میں کر کے دکھاؤں گی. یہ آپ دیکھیں. اور اس کو ہم نے نکالا, ہمارا ووڈن سپون ہے. اچھا اس کو آپ نمکین بھی بنا سکتے ہیں. آپ اس میں یخنی ڈال دیں سوپ کے طور پہ. یہ بہت فائدہ مند ہے. بالکل صحیح ہے. اس کے اندر آپ نے لیا, جو لوگ نہیں کھاتے وہ دہی کے ساتھ کر لیں, یا صرف چولہا بند کیا ہے آپ نے کیا؟ نہیں آٹومیٹک. اچھا آٹومیٹک. آٹومیٹک چولہا ہمارے پاس. اوکے یہ آپ نے لیا. اس میں تھوڑا سا ہم پانی اور ڈال دیتے ہیں. ایک میں دودھ کے بغیر کر رہی ہوں اور ایک دودھ کے ساتھ. جی ہاں. کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں وی آر الرجک ٹو ملک, تو آپ اس کے بغیر بھی لے سکتے ہیں. یہ سوپ کے اندر جو لوگ کارن فلاور ڈالتے ہیں تھکننگ ایجنٹ, وہ نہ ڈالیں, اس کی جگہ آپ اس کو استعمال کریں. بالکل صحیح ہے. اچھا یہ جو ہے ویسے بھی جو لوگ اپنی صحت کے متعلق بڑے فکر مند ہوتے ہیں, جنہیں وہ فیٹس مطلب ہیلدی ہونے کا ڈر ہوتا ہے, ان کے لیے بڑا زبردست ہے. بہت فائدہ. جو کا دلیا آپ کا, جن کو ایستھما ہے وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ہارٹ پیشنٹ کے لیے بہت اچھا ہے. کولیسٹرول ہر چیز, یہ جو کا دلیا ہے. اور جب آپ کو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا, اس وقت روٹی بھی جو کی کھائی جاتی تھی. اچھا میں سیب کے چھلکے نہیں اتارے. کوشش کریں اچھی طرح سے اپنا فروٹ دھوئیں,
اور جب آپ یہ بنا رہے ہیں تو سیب اس میں ڈالیں, سیب کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے. اور اس کے ساتھ آپ تھوڑی سی دال چینی ڈال دیں. دال چینی بہت فائدہ مند ہے. سیب سٹوڈ ہو جائیں گے, یہ مٹھاس بھی اس کی اچھی ہوگی, اور آپ اس میں شہد کم استعمال کریں گے. یہ کتنی آسان سی وہ چیزیں ہیں, ان کو ہم گھر میں بنا سکتے ہیں. یہی چیزیں جو ہے بازار میں ہم وہ ٹیڑے میڑے ناموں کے ساتھ جا کے نا وہ خرید کے وہ کھا لیتے ہیں اتنے پیسے دے کے, اور کہتے ہیں واو واٹس اے ٹیسٹ, واو کیا زبردست. حالانکہ یہی سارا کچھ ہوتا ہے. اچھا جی, کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کائنات طاہرہ راولپنڈی سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی. طاہرہ صاحبہ کیا کہیں گے آپ؟ سر میں بتانا چاہ رہی تھی کہ اگر آپ شہد اور اس میں پھٹکری ملا کے باریک پیس کے تو وہ بھی سکن پہ استعمال کریں تو اس سے سکن ٹائٹننگ ہوتی ہے اور فریشنس آتی ہے. اوکے, ٹھیک ہو گیا. آپ نے خود ٹرائی کیا کبھی؟ جی سر, میں خود یوز کرتی ہوں اس کو. اچھا, صحیح ریزلٹس مل رہے ہیں؟ جی بہت اچھے اس کے ریزلٹ. سکن ٹائٹ ہوتی ہے اور مطلب فریش لک آتی ہے. ٹھیک ہے طاہرہ صاحبہ, تھینک یو سو مچ. آپ نے ایک مفید سی معلومات ہم تک پہنچائی, اور تھینک یو سو مچ. کال کرنے کا شکریہ. آپ کو جو ہے وہ اسلامک شہد سینٹر کی جانب سے یہ تحفہ بالکل مل جائے گا. بہت شکریہ آپ کا. اچھا جی, یہ تو سچ بھی گیا, میں فون پہ بات کی میں نے, زبردست ہو گیا. یہ آپ کا یہ ملک کے ساتھ ہو گیا, یہ سادہ ہو گیا. اس میں آپ فروٹ ڈال دیں تھوڑا سا. جب آپ پریزنٹ کریں تو آپ یہ کوشش کریں گے آپ کی پریزنٹیشن, بالکل پریزنٹیشن اچھی ہو تاکہ لوگوں کھانے کا دل بھی جائے. اب دلیا کہیں گے, لوگ سوچیں گے کیا. اب یہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں, اور اس پہ میں نے شہد نہیں ڈالا تھا. اچھا, اس میں شہد نہیں ڈالا تھا, اس میں ویسے ہم نے کافی شہد ڈال دیا. سیب, ہاں, اور اس میں سیب بھی تھا. تو اب اس کے اوپر آپ تھوڑا سا ڈرزل کر دیں آن ٹاپ. ہم نے اس کو پکایا نہیں ہے. اب یہ خاص خیال ہے کہ میں نے شہد کے ساتھ پکایا نہیں دونوں چیزوں کو. اچھا, جیسے آپ بتا رہی تھی کہ سیب اور کیلے کے اوپر آپ نے شہد ڈالا تو وہ اس سے کالا نہیں ہوگا. کالا نہیں ہوگا. پہلے سے مکس کر کے رکھ لیں. ٹیبل کو ایسا صبح کا وقت جو ہے ڈیکوریٹ کریں. ایک بول میں آپ کا ڈرائی فروٹ ہو, ایک میں آپ کا فریش فروٹ ہو, دلیے ہوں. اب کس نے اوپر سے ڈال کے کھانا وہ اوپر سے ڈالیں, جس کو نہیں ڈالنا وہ نہیں ڈالیں, اور اس طرح آپ سرو کر دیں. تو آئی تھنک ہر ایک کا دل چاہے گا, بچوں کا بھی, کہ وہ کھائیں ضرور. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ نے یہ بتایا آج ہمیں, آج جو مجھے آپا سے سبق حاصل ہوا ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ جب بھی کسی کو کھانا سرو کریں تو سجا کے کھانا دیں اور ہیلدی کھانا دیں. پریزنٹیشن اچھی ہونی چاہیے تاکہ کھانے والے کو جو ہے وہ ایک ہیلدی کھانے کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں بھی خوش ہوں اور اس کا معدہ بھی خوش ہو. پہلے انسان آنکھوں سے کھاتا ہے نا. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ آپا. دوستو, پروگرام کا وقت جو ہے اپنے اختتام کی طرف آ چکا ہے, اور فہیم عباس کو دیں اجازت, نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.